بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ پاؤں کا بار بار سن ہونے کی علامات، اس کا علاج اور وجوہات۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا عام بات ہے۔ اس صورت میں سن ہوئے حصے میں کچھ حصہ محسوس نہیں ہوتا اور سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہاتھ پاؤں کا سن ہونا ٹشوز پر یا خون کی نالیوں پر دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط انداز میں بیٹھنے سے، جیسے الٹی پھلٹی مار کر بیٹھنے سے ایسا ہوتا ہے، یا ایسا نروز پر دباؤ سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت کسی بیماری جیسے شوگر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ سن ہونا کیا ہے؟ ہاتھ یا پاؤں کا سن ہو جانا یا اس میں سنسناہٹ ہونا اور سوئیاں چبھنا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب جسم میں حس کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ خون کی نالیوں پر دباؤ ہوتا ہے۔ جب نروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے تو نروز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ان سے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر اس حصے میں تو آپ کو اتنی زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی۔ کون لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ عام طور پر دباؤ کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے، جیسے تنگ جوتے پہننے سے یا پاؤں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی کمر میں تکلیف یا جنہیں شوگر، یا وہ لوگ جو نیبرونگ ٹوک استعمال کرتے ہیں، اکثر اس تکلیف کی شکایت کرتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجوہات۔ دباؤ۔ تنگ جوتے پہننے اور پیروں پر زور دے کر بیٹھنے سے پیر سن ہو جاتے ہیں۔ ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جب دباؤ کم ہوتا ہے تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مسئلے کا باعث نہیں بنتے۔ نروز پر دباؤ۔ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی وجہ سے کمر سے ٹانگوں کی طرف جانے والے نروز پر دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح گردن میں رکے ہوئے نروز بھی جب ہاتھوں تک نہیں پہنچ پاتے تو ہاتھ اور انگلیوں کے سن ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی طرح کلائی کی نروز میں دباؤ کی وجہ سے ہاتھ کی گرفت کم ہو جاتی ہے۔ ذیابطیس۔ شوگر سے چھوٹی اور باریک خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بھی ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ ایسے میں ہاتھ یا پاؤں کی صلاحیت کا کم ہونا خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ گر بھی سکتے ہیں۔ چوٹ لگ جانا۔ ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں میں چوٹ لگنے سے بھی نروز کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں جس میں لرزش ہوتی ہے، ان کے نروز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ادویات۔ کچھ ادویات بھی نروز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور یہ تکلیف دوا کے ترک کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے کی جانے والی کیمو تھراپی اور HIV/AIDS کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی ہاتھ پاؤں کو سن کرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ نروز کو نقصان پہنچانے والی بیماریاں۔ بہت سی بیماریاں نروز کو نقصان پہنچاتی ہیں اور جسم کو سن کر دیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں اسٹروک اور برین ٹیومر قابل ذکر ہے۔ یہ بیماریاں اتنی عام نہیں اور دوسرے ان کی سن ہونے کے علاوہ اور بھی دوسری علامات ہوتی ہیں۔ الکحل کا استعمال بھی نروز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وٹامنز کی کمی۔ عمر رسیدہ لوگ، صرف سبزیاں کھانے والے لوگ اور وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ وٹامن B12 کی کمی اینیمیا اور نروز کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ سن ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ تنگ کپڑوں اور جوتوں کو ہلکا کیا جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ دوران خون صحیح ہو۔ کمر اور گردن کے درد سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں۔ جسم کو ایک ہی انداز میں حرکت دینے سے گریز کریں۔ کام کے دوران وقفہ لیں۔ غلط انداز میں نہ بیٹھیں، ورزش کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو دوا اور غذا سے اسے کنٹرول کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ وٹامن B12 کی کمی دور کرنے کے لیے مناسب غذائیں لیں اور خون ٹیسٹ کروائیں تاکہ جان سکیں کہ آپ کو وٹامن B12 کے سپلیمنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر سن ہونے کی کیفیت زیادہ عرصے تک رہتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پانی کے نارمل گلاس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے روزانہ پیا کریں۔ جزاک اللہ۔